امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کال پر جماعت اسلامی کوئٹہ کے زیر اہتمام مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تاہم کوئٹہ پریس کلب کے سامنے تعینات پولیس کی بھاری نفری نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو احتجاج کرنے سے روک دیا، جبکہ جماعت اسلامی بلوچستان کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کی آمد پر احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا۔ تکبیر! اللہ اکبر! قدم بڑھاؤ مولانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر پولیس اور کارکنان کے درمیان کشیدگی دیکھنے میں آئی، جبکہ بعض کارکنان کو حراست میں لینے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس موقع پر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے وش نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ویسے پولیس نے، حکومت نے ہر احتجاج کو کامیاب بناتا ہے، ناکام نہیں بناتا ہے۔ تو یہ کامیاب مظاہرہ تھا، ہم نے آواز اپنی پہنچانی تھی، ہمیں احتجاج کرنا تھا اس ظلم کے نظام کے خلاف۔ جو نظام ہے اسلام آباد کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک رات میں 180 روپے فی لیٹر بڑھا دیتے ہیں، ان کو غریبوں کا، یتیموں کا، کمزوروں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا احتجاج ہمیں ریکارڈ کرنا تھا، حافظ نعیم الرحمان سے پورے ملک میں احتجاج کیا تھا، ہمیں ریکارڈ کرنا تھا اس مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم ظالمانہ فیصلے کے خلاف۔ انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا اگر یہ فیصلے واپس نہیں لیے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دفعہ 144 سیاسی کارکنوں کے لیے بلوچستان میں، منشیات فروشوں کے لیے نہیں ہے، اغوا کاروں کے لیے نہیں ہے، کرپشن کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ڈیتھ اسکواڈ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سیاسی کارکن کے لیے دفعہ 144 ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے۔ دفعہ 144 سیاسی کارکن جو پرامن جمہوری جدوجہد کرتے ہیں۔ آج بلوچستان میں نوجوان اس جمہوری عمل سے مایوس ہو رہے ہیں، ہم نوجوانوں کو جمہوری عمل کی طرف لا رہے ہیں۔ لوگ یہاں سیاسی عمل سے مایوس ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو سیاسی عمل کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ سیاسی عمل پہ قدغنیں لگاتے ہو، دفعہ 144 نافذ کرتے ہو۔ میری حکومت سے گزارش ہے اگر دفعہ 144 نافذ کرنے کا بڑا ہی شوق ہے تو منشیات فروشوں کے خلاف لگاؤ، ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف لگاؤ، اغوا کاروں کے خلاف لگاؤ، قاتلوں دہشت گردوں کے خلاف لگاؤ، اپنے عللو تللو پہ لگاؤ، اپنے سیر سپاٹوں پہ لگاؤ، تاکہ غریبوں کا بھلا ہوگا۔ دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج عوامی حقوق کے لیے ہے اور جماعت اسلامی ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ پرامن مظاہرہ تھا، پولیس آئی، انہوں نے جھنڈے چینے، بینر چینے، کارکنان کو مرتشی کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی دیر میں جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر مولانا ہدایت الرحمان صاحب پہنچ گئے، پھر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پولیس صاحب نے کہا کہ بھائی یہ مظاہرہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، یہ مہنگائی کے سب متاثرین ہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا، کارکنان کو مرتشی کیا، واپس الحمدللہ کارکنان جمع ہو گئے۔ ہم نے بات رکھی کہ جو اتنی ہوش ربا مہنگائی ہے اس نے غریب کی زندگی اجرن کر دی ہے۔ جی ہاں، پولیس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، بلکہ ریٹرن میں ان کے پاس نہ کوئی نوٹس تھا اور نہ ہی کچھ طرح کی ہدایات تھی، بلکہ انہوں نے پریس کلب کو بھی تالا لگایا اور پریس کلب کے اندر بھی جانے نہیں دیا۔ جیسا کہ ہمارے امیر صوبہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب نے کہا، اگر یہ دفعہ 144 ہے تو کرپشن کے خلاف کیوں نہیں ہے، تو منشیات فروشوں کے خلاف کیوں نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں جو آپریشن پورے ملک میں انہوں نے ایک جال بچایا ہوا، خاص طور پر بلوچستان میں، تو یہ آپریشن ان بتہ خوروں، ان کرپشن خوروں یا کرپشن مافیا یا بتہ مافیا یا بیوروکریسی کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ مفلوج کر کے ہمیں آج روکنے کی کوشش کی ہے، جس کے ہم بھرپور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان نے مزید کہا کہ ہم بلوچستان کے حقوق، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔